الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في نهج البلاغة: لولا التقى لكنت أضحى الناس من العرب. عزیزان محترم، ابو بزرگان عزیز، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب مولا علی سے کہا گیا کہ آپ کا علم بھی لاجواب، کہ خود پیغمبر نے باب مدینۃ العلم کہہ دیا، آپ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں، اور دشمن بھی لولا علی کہہ کر مختلف طریقے سے اعتراف کرتے رہے، اور آپ کی بہادری کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے گواہ بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و فتح مکہ گواہی دے رہے ہیں۔ مولا یہی دو چیزیں تو ہیں کہ جس کے پاس طاقت بھی ہو اور علم بھی ہو وہ کامیاب ہوا کرتا ہے، وہ غالب آ جایا کرتا ہے، وہ فتح یاب ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا دشمن کیسے آگے بڑھ رہا؟ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ وہ بہادری شجاعت ہے، اس کے باوجود وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ تو مولا نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے: لولا التقى لکنت اضحى الناس من العرب۔ اگر تقوی الہی نے میرے پیروں کو زنجیروں سے جکڑ نہ دیا ہوتا، تقوی الہی نے مجھے جکڑ نہ دیا ہوتا تو میں عرب کا سب سے مانا ہوا سیاستدان ہوتا۔ یہ مولا نے ارشاد فرمایا۔ لیکن کیا کروں، تقوی الہی کی وجہ سے، میری شریعت الہی کی وجہ سے میرے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی، اس لیے جو کچھ چاہوں اپنی مرضی سے کام انجام نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ باطل پر، اس کو حق و باطل کی پرواہ نہیں، وہ جو چاہے کام انجام سکتے ہیں، ان کے پیروں میں زنجیر نہیں پڑی ہوئی ہے، ہمارے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی شریعت کی ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا پڑتا۔ اور یہ بات صرف مولا علی کے لیے نہیں، سارے ائمہ معصومین کے لیے یہی بات ہے۔ سب سے شجاع، سب سے عالم، سب سے ہر کمالات میں زیادہ، اس کے باوجود جو دشمن کامیاب ہو رہا ہے ائمہ معصومین کے مقابل میں، تو اصل وجہ ہے کہ تقوی الہی کے دامن کو ائمہ معصومین چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ امامت ختم ہو جائے، اور امامت و شریعت کو بچانا زیادہ اہم ہے، دنیا کے عہدے تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مولا حسن نے وہ بھی وہی کمال دکھایا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے،
لیکن شریعت کو بچانا اور امامت کو بچانا. ورنہ جو حاکم شام خرچ کر رہا تھا رشوتیں دے دے کر لوگوں کو بلا رہا تھا، جبکہ وہ ایک صوبے کا گورنر تھا اور مولا حسن 17 صوبے کے گورنر تھے. 17 صوبے، یعنی ایک صوبے کا گورنر، اس کا خزانہ اس کے پاس تھا، اس کی وجہ سے وہ رشوتیں دے سکتا تھا. تو کیا مولا حسن 17 صوبے ہونے کے بعد 17 گنا رشوت زیادہ دے سکتے تھے حاکم شام سے؟ لیکن پھر بھی اس لیے کہ حقیقت میں شریعت کے دامن کو پامال نہیں کرنا تھا، رشوت دے کر حکومت بچانی تھا. بعد میں جو ہے دیکھ لیا جاتا کہ جن لوگوں نے جو ہے شریعت کے خلاف کام انجام دیا ہے، جو لوگ جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہیں، اس کو ہٹا دیا جاتا، دوسرا اور کام کر لیا جاتا. لیکن نہیں، ابتدا میں جو ہے دین و شریعت کے خلاف انجام دینے کی سے امامت ہی چلی جاتی اور دین و شریعت ہی جو ہے پامال ہو جاتا. تو اس وقت وہ حکومت کس کام کی جس کے اندر شریعت پامال ہو جائے، امامت پامال ہو جائے. اس لیے مولا حسن کو امامت بھی بچانا تھی، مولا حسن کو شریعت بھی بچانا تھی. اور یہ ہر امام کے سلسلے میں، چاہے مولا علی ہو چاہے امام حسن، ہر امام کے سلسلے میں یہ کہ شریعت کے دامن کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑنا. اور مولا حسن نے صلح حسن قائم کر کے، یہ جملہ جو ہے آپ سنیے گا جی، صلح حسن، اس میں مولا حسن نے دیکھا کہ میرے سارے ساتھی حاکم شام کے لالچ میں آ کر، حکومت کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں آ کے بک رہے ہیں، اور حاکم شام دام لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اپنا دام بتاؤ، اپنی قیمت بتاؤ، میں وہ قیمت دینے کو تیار. اگر وہ فرض کرے کہ 1,00,000 اپنی قیمت بتاتا، 1,00,000 درہم مثلا، تو حاکم شام 1,00,000 قیمت لگا تو ہم کہیں بھائی بارگیننگ کر کے 70,000 ہو جائے تو کام نہیں. وہ بارگیننگ نہیں کرتا، وہ کہتے 1,00,000 تم نے اپنی قیمت لگا، میں 2,00,000 دینے کو تیار ہوں. جو حسن نے تمہیں عہدہ دیا ہے حکومت کے اندر، اور جو ہے تمہیں فوج میں جو عہدہ دیا، اس سے بڑا عہدہ اپنے فوج میں دوں گا. اس طرح ایک ایک مولا حسن کے ساتھیوں کو خرید رہا تھا، رشوتیں دے دے کر، پیسے دے دے کر. جب وہ خرید سکتا تھا تو امام حسن نہیں خرید سکتے تھے. وہ تو 17 صوبے کے جو ہے حاکم تھے، جبکہ حاکم شام تو جو ہے ایک صوبے کا حاکم تھا. اس کے باوجود جو مولا حسن نے غیر شرعی کام انجام نہیں دیا، امامت کو بچایا، شریعت کو بچایا. شریعت پامال نہیں ہونا چاہیے، امامت پامال نہیں ہو جائے، چاہے حکومت انسان کے ہاتھ سے نکل. اور مولا حسن کو یہ بھی پتا ہے کہ جب جو ہے میرے ساتھی بک چکے ہیں، اگر میں اپنے ہی ساتھیوں کے ذریعے سے شہید ہو جاؤں تو خون پامال ہو جائے گا اور چھپ کے رہ جائے گا. اگر دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں تو اس کا دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے کا فائدہ ہوا کرتا. اس لیے صلح حسن کے ذریعے سے اگر جو ہے پہلے سے منصوبہ یہ تیار ہو چکا تھا، بوریاں بھر بھر کے حسن کے سپاہیوں نے حاکم شام کو خط لکھے تھے کہ آپ جلدی سے حملہ کریں، ہم خود جو ہے اندر سے فوج میں بغاوت کر دیں گے اور مولا حسن کو قید کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، یا مولا حسن کا سر کاٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. پہلے سے سازش تیار ہو چکی تھی. تو مولا حسن کو پتا تھا کہ اگر اپنے ہی ساتھیوں کے ذریعے سے شہادت ہو جائے تو خون چھپ جائے گا اور خون کا فائدہ نہیں ہوگا، شہادت کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر جو ہے خون چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کہا جائے گا کہ مولا حسن اپنے ہی ساتھیوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، آپس ہی کی جنگ کے اندر مولا حسن شہید ہو گئے تو خون چھپ جائے گا. اس لیے اب دیکھا کہ جب تک کہ دشمن سامنے سے حملہ کر کے جو ہے شہید نہ کر دے، اس وقت جو ہے فائدہ ہوا کرتا ہے، اور اس وقت جو ہے امت میں بیداری ہوا کرتی، اس وقت جو ہے امت کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوا کرتا ہے، اور اس وقت جو ہے شہادت کا فائدہ ہوا کرتا. چنانچہ امام علیہ السلام نے جو ہے مصلحت دیکھ کر صلح کو انجام دیا، اور صلح کو انجام دے کر 2 عظیم کام انجام دیے. ایک تو حقیقی شیعوں کی جان بچائی، ورنہ جو سب کے سب مارے جاتے ہو.
کیونکہ جو ہے جو بکنے والے لوگ تھے وہ تو چلے گئے تھے، جو اب حقیقی شیعہ رہ گئے تھے وہ بہت ہی کم تعداد میں، تو سب کے سب مارے جاتے تھے، ان کی جان بچائی۔ اور دوسری طرف سے نہ صرف یہ کہ ایک عظیم کام انجام دیا کہ وہ شہادت چھپ نہ جائے، اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کربلا کے شہیدوں کو تیار کرنے کا سب سے عظیم کارنامہ جو ہے مولا امام حسن نے انجام دیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیے طول تاریخ میں کبھی بھی جو ساتھی مولا حسین کو کربلا میں 72 افراد ملے، ایسے بہادر سپاہی، ایسے وفادار سپاہی، ایسے جانثار سپاہی جو کسی طریقے سے بکنے والے نہیں تھے، کسی طرح ڈرنے والے نہیں تھے، ایسے سپاہی نہ تو رسول اللہ کو ملے، نہ ایسے سپاہی نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھیا امام حسن کو ملے، صرف مولا حسین کو ایسے ساتھی ملے، یا آخری زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کو ایسے ساتھی ملے۔ کہ ایسے عظیم ساتھیوں کو تیار کس نے کیا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس جملے کو ہمارے، کہ اگر کوئی خالی مولا حسین کی سیرت پڑھے گا اور اس کے بعد مشن چلانا چاہے گا تو ہمیشہ مشن میں ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو ہے صرف جہاد کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ جہاد کرنے کا طریقہ فائدہ مند نہیں، پہلے جہاد سے پہلے جو تیاری ہوتی ہے وہ تیاری جب تک کہ نہ کروائی جائے تب تک وہ جہاد کرنے کا طریقہ فائدہ مند نہیں ہوتا، ہمیشہ ناکام ہوگا مشن۔ اس لیے جب تک کہ مولا حسین کی سیرت کے ساتھ ساتھ مولا حسن کی سیرت نہ بتائی جائے کہ کس طرح مولا حسن نے 72 افراد کو کربلا کے لیے تیار کیا، اور تیاری کرنا پہلے بہت ضروری ہوا کرتا ہے، اور تیاری کے بعد جب جہاد کیا جاتا ہے اس جہاد میں کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تو دونوں کی سیرت جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک طرف سے مولا حسن کی تیاری تھی کہ جس میں مولا حسن نے اتنے عظیم کربلا کے سپاہیوں کو تیار کیا، جیسے ساتھی کسی کو نہ مل سکے، نہ رسول اللہ کو مل سکے، نہ امام علی کو مل سکے، نہ امام حسن کو مل سکے، ایسے ساتھی کربلا میں مولا حسین کو ملے۔ یہ تیار کس نے؟ یہ مولا حسن کی تبلیغات اور ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ چھپ کر خاموشی کے ساتھ ان افراد کو تیار کیا گیا، اور جو ہے اس طرح تیار کیا کہ حاکم شام جو ہے وہ بھی جانتا تھا، اس لیے بڑا پریشان بھی تھا۔ ارے ہم جیسے معمولی طالب علموں کو پتہ چل رہا ہے کہ مولا حسن خاموشی میں بیٹھ کر ایسی تبلیغات انجام دے رہے ہیں اور اس طرح سے جو افراد کو تیار کر رہے ہیں کہ کربلا کی تیاری ہو رہی اور بھرپور تیاری ہو رہی، حاکم شام کو کیا یہ محسوس نہیں ہوگا کہ واقعی مولا حسن کتنا عظیم کام انجام دے رہے ہیں؟ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر کو گن لیا کرتا تھا، وہ اتنا بڑا سیاستدان تھا، اس کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو بھی پتا تھا کہ مولا حسن کتنا عظیم کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوال تو سیرت میں جو ہے خالی مولا حسین کی سیرت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے مشن کو چلانے کے، بلکہ مولا حسن کی سیرت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا حسن کی سیرت کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کربلا سے پہلے کربلا کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے، اور تیاری کرنے کے بعد پھر جہاد کیسے انجام دیا جاتا۔ آئیے کیسی چھوٹی سی مثال 2-3 پیش کریں جس سے جو ہے آپ کے ذہنوں کو قریب لا سکے۔ جیسے امام خمینی علیہ رحمہ کو جب جو فرانس جلا وطن کیا گیا تھا تو امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ میری فوج تو ماؤں کی گود میں ہے۔ کہ ماؤں کی گود میں کیا اشارہ ہے؟ یعنی یہی بچے جو آگے چل کر ہم نے ایسا تربیت کا نظام بنایا کہ جب یہ بڑے جو ہے جوان ہو جائیں گے تو ہم نے تربیت کا ایسا نظام بنایا کہ خود جو آگے چل کر کے شاہ کی حکومت کو الٹ دیں گے۔ پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اسی طریقے سے جو ہے آغائے حائری مؤسس حوزہ علمی قم، اس کے سلسلے میں امام خمینی کہا کرتے تھے کہ اصل میں انقلاب کا آدھا کام تو آغا حائری کر کے چلے گئے، اس لیے کہ حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی، جس سے علماء کا سلسلہ شروع ہوا، حوزہ علمیہ کا سلسلہ شروع ہوا، مراجع کرام کا سلسلہ ہوا، مرکزیت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے کے اندر آدھا کام تو آغا حائری ہمارا کر کے چلے گئے،
علماء نے پہلے سے کام کیا، اتنے سالوں کی تیاری کی، 100 سال تک علماء نے محنت کی، دوسری طرف سے بچوں کی تربیت کی گئی، جس کے نتیجے ایسی نسل تیار ہوئی کہ جس کے بعد شاہ کی حکومت کو الٹا جا سکا۔ بغیر تیاری کی کیا شاہ کی حکومت الٹ گئی ہے؟ یعنی یہ تیاری کی گئی تھی، تیاری کے بعد کام ہوا کرتا، بغیر تیاری کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ کوئی بھی بغیر تیاری کے کوئی مشن چلائے گا تو ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے ہمارے جوشیلے چند افراد نوجوان ایسے ہی جو ہے وہ نعرے بازی لگاتے ہوئے ایک مرتبہ جو جلوس کر اور میں احتجاج کرتے ہوئے ایک مرتبہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ بغیر تیاری کے ہیں۔ پہلے اپنا مرکز تو بناؤ، اپنی تیاری تو کرو، اپنی جو ہے تمام حالات کو جو ہے سازگار کرو، تم اپنے اندرونی طور پر مضبوطی لے کر آؤ، اپنی تو اندرونی طور پر جو طاقتور ہو جاؤ۔ پہلے قوم طاقتور ہوئی نہیں ہے، ایسے بھونک کر کے، ایسے ہی جو ہے انسان شور مچا کر کے دشمن کو بھی بیدار کر دے اور کام کچھ بھی نہیں ہو، اور خامخواہ جو ہے ہمارے صحیح حقیقی شیعہ مارے جائیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ یہ وہی بات ہے کہ انسان تیاری کیے بغیر جو ہے کہ ساری جوشیلی باتیں کرنا، نعرہ بازی کرنا اپنے وقت پر ہوگا جب تیاری ہو جائے گی، اور جو ہے اس وقت جو ہے ایک نعرہ بھی لگایا جائے گا۔ آپ کو جو ہے کہ واقعہ یاد دلا دیتا ہوں کہ کب نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد، ایک زور سے ذرا درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ جنگ خندق چل رہی تھی، سامنے سے جو ہے مشرکین مکہ کی اور تمام قبائل عرب کے سرداروں کی فوج آئی ہوئی، ان کی فوج 10,000 کا لشکر ہے اور پیغمبر کی فوج 3,000 کا لشکر ہے۔ سامنے جو ہے کفار مکہ کی جو ہے فوج ہے، اور خندق کے اس طرف جو ہے پیغمبر اسلام کی فوج ہے۔ جب جو ہے اس طرح سے تھا 3,000 اور 10,000 کا مقابلہ، اور وہ بھی چنے ہوئے پہلوان عمرو بن عبد ود جیسے پہلوان کو لے کر، جو ایک پہلوان 1,000 پہلوانوں کا مقابلہ کرتا تھا، 1,000 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا کرتا، ایسے ایسے پہلوانوں کو لے کر آئے تھے۔ چنانچہ خالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ نعرے بازی کب ہوا کرتی ہے۔ تو جو ہے ایک مرتبہ جب دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ یہاں پر فوج 10,000 کی ہے، اور اس میں عمرو بن عبد ود جیسے بہت سارے بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے، پورے قبیلے عرب جتنے بھی قبائل عرب تھے سب کے پہلوانوں کو جمع کر کے، سارے قبیلوں کو جمع کر کے وہ 10,000 کی فوج لے کر ابو سفیان اس کی رہنمائی، اور اس طرف جو پیغمبر اسلام۔ اور ساتھ ساتھ یہی نہیں، مشرکین مکہ گمراہ ضرور ہے، وہ جو ہے ظالین میں ضرور شامل ہے، لیکن وہ بھی عقل رکھتے، اپنے لحاظ سے وہ بھی پالیسی کھیلا کرتے، وہ بھی جو سیاست جانتے ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے لحاظ سے منصوبہ بندی کیا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے جو ہے خندق کو دیکھ کر کے جو آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ایسا کرتے کہ ہم جو ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ جو یہودی قبیلے اس زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے وہاں پر اپنی ڈیلیگیشن بھیجا جائے، وہ ہمارے ساتھی ہو جائیں گے اور ان سے جو ہے یقینی طور پر مل لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں حالانکہ پیغمبر نے ان سے معاہدے کیے ہوتے، اس لیے جو ہے معاہدے کی روح سے وہ جو ہے ساتھ نہیں دے سکتے مشرکین مکہ کے، لیکن بہرحال ڈیلیگیشن جا کے ان کو توڑ سکتا ہے۔ اور بنی نظیر کے پاس اور جو ہے جو ہے وہ مختلف جو ہے یہودیوں کے قبیلوں کے پاس جو ہے انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنے وفد بھیجے، اور وفد بھیجنے کے بعد مشرکین مکہ نے یہودی سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر سے یہودی جو ہے وہ پیچھے سے فوج لا رہے، اور پیغمبر اسلام پر پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے اور آگے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ آگے سے عمرو بن عبد ود اور ابو سفیان 10,000 کے لشکر کے ساتھ، اور پیچھے سے یہودی قبیلے آ کر کے حملے کر۔ آپ دیکھیں کتنی سخت پوزیشن ہے پیغمبر کی، اور پیغمبر کے پاس 3,000 لشکر، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں جو مریض بھی ہے، مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ ڈرپوک لوگ بھی ہیں مثلا۔ ہاں، اس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ڈرپوک ہونے کا ایک قرآن نے بڑا عجیب تذکرہ کیا
کہ جب عامر ابن عبد ود جو کود کر کے آ گیا تھا تو قرآن نے جو جملہ لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے بت کی طرح ہلنے کا نام نہیں لیتے. پرندے جو ہے جس طرح اٹھتے رہے، اگر انسان تھوڑا سا ہلتا تو پرندے اڑ جایا کرتے. یہ ہلنے کا نام ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایسے جو ہے ساکت و صامت ہو گئے تھے، دم بخود ہو گئے. اور ایک صاحب تو کہنے لگے بھائی آج تو پیغمبر نے ہمیں مروا ہی دیا ہے، آج تو بچ کے جا ہی نہیں سکتے. کسی طریقے سے چپکے سے ایک پتلی گلی سے نکل کر کے چلو، آج تو جو پیغمبر ہمیں مروائی دیں گے، ورنہ تو آج جو عمرو ابن عبد ود سامنے آیا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. 1000 ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے والا کون مقابلہ کرے گا اس؟ وہ جو ہے واقعی یہ لفظ کہہ رہے تھے. تو ایسے لوگ تھے. تو سامنے سے 10,000 کا لشکر، اس میں بھی عمرو ابن عبد ود جیسے کئی حارث و نعمان و مختلف قسم کے پہلوان تھے. 4 پہلوان کود کے آ گئے تھے. یعنی ایک خالی عمرو ابن عبد ود نہیں تھا، خالی 4 پہلوان جو کود کے آ گئے تھے. ایک نہیں تھے، 4 جو عمرو ابن ود جتنے تو نہیں تھے لیکن اس سے کم تر پہلوان تھے. وہ بھی بڑے اپنے اپنے علاقے کے ہیں. پہلوان کود کے آ گئے. اکرما و نعمان و حارث یہ بھی کود کے آ گئے. اب ہوا یہ کہ ایسی خطرناک حالت تھی کہ پیچھے سے یہودی حملہ کر رہے اور آگے سے جو ہے یہ 10,000 کا لشکر ہے. تو کرے تو کیا کرے؟ تو ہوا یہ اتفاق ایسا ہوا کہ پیغمبر نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا مدینہ کے اندر. اس کے اندر عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو رکھا تھا کیونکہ وہ جہاد کے لیے نہیں آ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک محفوظ مقام میں قلعے میں محفوظ رکھا. یہودیوں سے بھی معاہدہ، اس لیے جو ہے امید تھی کہ وہ یہودی جو ہے پریشان نہیں کریں گے. چنانچہ اب تو یہودیوں کو اس کو مشرکین مکہ نے ملا لیا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ یہودیوں نے فوجیں بھیجنا شروع کر دی پیچھے سے. وہ فوج چلی، ایک مقدمۃ الجیش ہوا کرتے جو آگے فوج تلاش کرتی کہ کوئی خطرہ تو آگے نہیں ہے. اس طرح جو ہے وہ خالی ریسرچ کرنے اور تحقیقات کرنے کا کام کی کرتے. وہ جو ہے پہلے یہ نوجوانوں کی 15-20 افراد کی جو فوج گئی اور تحقیق کرنے کے لیے کہ دیکھے کہ کیا حالات مدینہ کے اندر آئے تو بالکل خاموشی، ساری گلیاں سنسان پڑی. مرد تو سارے چلے گئے، خالی عورتیں ہی عورتیں، بچے، بوڑھے اور جو ہے بیمار اور اس قسم کے لوگ جو ہے قلعے میں بند ہیں جس کو پیغمبر نے محفوظ رکھا ہوا تھا. ایک نوجوان جو یہودی نوجوان تھا اس نے کہا اس قلعے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فوج چھپی ہو، ہم جو ہے وہاں سے پیچھے سے حملہ کریں اور جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کے نہیں قلعے سے فوج نکل کے آ کر کے ہمیں ہی جو ختم کر دے، ایسا نہ ہو جائے. اس لیے اوپر چڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. چنانچہ اس نے رسی ڈالی اور ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے رسی کے ذریعے سے قلعے کے اوپر چڑھنے لگا تاکہ دیکھے کہ قلعے کے اندر جو ہے فوج تو نہیں چھپی ہوئی ہے اور ہمیں جو دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جو چڑھا تو صفیہ بنت پیغمبر کی چچی کا نام تھا صفیہ بنت عبد المطلب. اس نے دیکھ لیا کہ ایک نوجوان جو ہے قلعے کے اوپر رسی ڈال کر جو چڑھ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ زید ابن ارقم جو اوائل اسلام میں شروع میں اسلام لائے ان میں ایک نام تھا زید ابن ارقم. زید ابن ارقم سے صفیہ نے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان جو ہے چڑھ رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر اندر آ گیا تو آ کر کے خبر دے گا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں، یہاں تو بچے ہی بچے ہیں، یہاں تو مریض ہے، بوڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پورے قلعہ پہ وہ قبضہ کر لے گا، اس کے نتیجے کے اندر ہم تو مارے جائیں گے سب کے سب. اس لیے ایک ڈنڈا وہ لے کر آئی تھی صفیہ، ڈنڈا لوہے کا ہے. کہا کہ جیسے ہی یہ جو ہے قلعے کی دیوار کے اندر سے سر نکالے ایسے اس کے اوپر سر کے اوپر ڈنڈا مارنا تاکہ وہ نیچے گر پڑے. زید ابن ارقم نے کہا بھائی میں تو بیمار آدمی ہوں، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو میں لڑنے کے لیے جو فوج میں نہیں جاتا ہے. نہیں میرے میں اتنی طاقت ہی کیا، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، 80 سال کا بوڑھا ہوں، مجھے تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے ماروں گا. تو ایک مرتبہ صفیہ خود گئی اور جیسے ہی نوجوان، وہ یہودی نوجوان نے دیوار سے سر نکالا تو ایک مرتبہ زور سے صفیہ نے اس کے سر پر جو ڈنڈا مارا تو گھوم کے چکرا کے وہ اندر گرا ہے. چکرا کے ایک دم چکرا کے اندر گرا. اب جب اندر گرا تو جناب صفیہ نے زید ابن ارقم سے کہا کہ بھائی اب تو میں نے گرا دیا اس کو،
اب یہ خنجر سے خالی اس کا سر جو کاٹ کر کے باہر پھینکو تاکہ وہ یہودی نوجوان یہ سمجھے کہ یہاں پر اندر فوج چھپی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہمارے نوجوان کو مار دیا، تاکہ وہ اس طرح ان غلط فہمی کے نتیجے کے اندر وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ زید ابن ارقم نے کہا بھائی میرے پاس اتنی طاقت کا ہے میں خنجر چلاؤں؟ میرے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ خنجر چلا سکوں۔ تو صفیہ جو پیغمبر کی چچی تھی اسی نے اس خنجر سے جو ہے اس یہودی نوجوان کا سر کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ایک مرتبہ اچھال کے باہر پھینکا۔ اب جو پھینکا تو اس کے نتیجے یہودی گھبرا گئے کہ بھئی ہمارا ایک نوجوان دیکھنے گیا تھا، اس کو تو وہاں مار دیا، اس کا اندر فوج چھپی ہوئی ہے نہیں۔ اور یہی تصور پیدا کروانا چاہتے تھے، اور صفیہ کو اسی وجہ سے عورتوں کو جو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا گیا، لیکن جب پیغمبر کو اطلاع ملی تو اس کا نتیجہ صفیہ کو مال غنیمت میں حصہ دیا گیا کہ اس نے جو جنگ میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھا کیسی؟ اور پھر پیغمبر نے جو نعرہ بازی کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ اصل دیکھنا ہے آپ کو۔ پیغمبر نے کیسے نعرہ بازی کی؟ کبھی کبھی سامنے والے کو غفلت پہ رکھ کر کے جو نعرہ بازی سے بھی کام لیا جاتا ہے، وہ موقع کی نزاکت ہے، نہیں کہ جو دشمن کو خامخواہ بیدار کرتا بھی موقع نہیں ہے، خامخواہ میں جو ہے ہمارے پہ مصیبت آ جائے۔ چنانچہ پیغمبر نے 500 فوجیوں کے وہ لشکر بنائے اور اس سے کہا کہ تم جاؤ، اور باہر مدینہ کے باہر جانے کے بعد ایک سیدھے ہاتھ سے ایک الٹے ہاتھ سے، اور جانے کے بعد جب مدینہ کی سرحد میں داخل ہونا تو زور زور سے نعرے لگاتے آنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کر کے جو ہے نعرے لگاتے ہیں۔ تمہارے سینے میں جتنی طاقت ہے اتنی زور سے طاقت جو ہے نعرے لگانا، یہ پیغمبر کے جملے ہیں جہاں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے نعرے لگانا۔ اب جو ہے یہ پالیسی ایک طرف سے 500 کا افراد کا لشکر بھیجا، دوسری طرف سے 500 افراد کا لشکر بھیجا۔ اب جب 500 افراد کا لشکر ایک مرتبہ مدینہ کی سرحد میں ایک طرف سے داخل ہوا تو ایک مرتبہ یہودی اتنے زور زور سے نعرے سن کر کے حیران ہو گئے، ارے پیغمبر کی مدد کے لیے باہر سے کوئی فوج آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کی مدد کے لیے بہت بڑے لوگ، بہت بڑے فوجی آ گئے اور اس نے بڑے بڑے نعرے لگا رہے اور اتنی دور سے آواز آ رہی۔ پیغمبر نے کہا زور زور سے نعرے لگے، تو یہ نعرے کام آتے کبھی کبھی۔ ابھی جو ہے یہودی سنبھلنے نہیں پائے تھے کہ دوسری طرف سے نعرے آنے لگے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ جو ہے وہ زور زور سے نعرے۔ تو ابھی ایک طرف سے سنبھلے نہیں کہ دوسری طرف سے نعرے شروع ہو گئے۔ تو یہودی کہنے لگے دوسری بھی فوج آ گئی جو ہے پیغمبر کی مدد کے لیے، ہم جو ہے اگر جائیں گے تو ہم خود مارے جائیں گے، اس لیے جو ہے یہودی دب کر کے پھر دوبارہ اپنے قلعے میں چھپ گئے۔ یہ پیغمبر کی پالیسی تھی۔ دیکھا صفیہ کی پالیسی کی دیکھیں اور پیغمبر کی پالیسی دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ تو نعرے لگانے کی اپنی جگہ ہوا کرتی، قبل از تیاری اور جو ہے موقع کی نزاکتوں کو دیکھے بغیر نعرے بازی اور جو ہے حملہ کر دیا جائے، اس میں مشن ناکام ہو جایا کرتا ہے، تحریک ہمیشہ ناکام ہو جایا کرتی ہے قبل از اس کے کہ تیاری کیا، تیاری کے بغیر یہ ساری چیزیں ناکام ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ جس طرح امام خمینی نے کہا کہ ہماری فوج جو ہے ماؤں کی گود میں جو 20 سال کے بعد جب نوجوان ہوئے تو وہ اتنے تیار ہو گئے، حوض علمیہ کی تیاری کی گئی ایک طرف، تو دوسری طرف جب بچوں کو تربیت کرنے کی تو اس تیاری کے بعد جو ہے شاہ ایران کے خلاف منصوبہ بندی چلی اور اس کے بعد حکومت ایران کو تبدیل کیا گیا۔ ایسی کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے، بہت تیاری کرنا پڑتی، بڑے مسائل کو جھیلنا پڑتے، بڑی مشقتوں کو برداشت کرنا، تب جا کے وہ تحریک کسی مرحلے پر کامیاب ہوا کرتی اور بڑی قربانی دینا پڑتی۔ اس لیے جو ہے مولا حسین کی سیرت عظیم و نورانی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا حسن کی سیرت کو بھی دیکھنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح مشن کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور کس طرح کربلا کے جیسے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ جب تک کربلا جیسے افراد وفادار اور جانشین پیدا نہ ہو، خبردار کبھی تحریک چلانے کی کوشش نہیں کرنا، ہمیشہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ خالی چاپلوسی کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، خالی زبان جو ہے چلانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، خالی لقلقۂ زبانی جو والے بہت لوگ ہوتے ہیں، خالی زبانی طور پر فیور کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے تو تم دبا کے بھاگیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ بھائی تو آپ جو ہے مقابلہ کریں، بالکل ہم جو ہے تیار ہیں، جیسے ہی جو ہے وہ سامنے والا حملہ کر گیا سب سے پہلے تو ہم بھاگیں گے۔ سب سے پہلے بھاگنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو الٹا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بھاگیں گے، آپ بھاگو سے پہلے ہم بھاگ جائیں گے۔
تو یہ حالت ہے ہماری قوم کی، تو ایسی حالت میں کہاں جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پہلے تیاری کی ضرورت ہوا کرتی، تیاری کے بغیر ایک ڈاکٹر بھی بنانا ہے تو ڈاکٹر بنانے کے لیے بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 20 سال کے بعد وہ ڈاکٹر تیار ہو کر کے نکلتا ہے، تو کیا ایسے اس کو جو ہے کلینک میں بٹھا کے ڈاکٹر کی جگہ پر جو کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے مریض ٹھیک ہونے کے بعد بیمار ہو کر کے مر کر کے نکلے گا، وہ تو انہیں مشن ناکام ہو جائے گا انہیں۔ اس لیے ہر چیز کی اپنی تیاری ہوا کرتی ہے، ایسی جو ہے اٹھا کر کے مشن چلا دینا اس کے نتیجے میں ناکامی دیکھنا پڑتی ہے۔ اس لیے مولا حسین کی سیرت بہت نورانی ہونے کے ساتھ بھی مولا حسن کی سیرت کا مطالعہ کرنا بھی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے کسی مشن میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو دیکھو کہ کس طرح پہلے مولا حسن نے کربلا والوں کی تیاری کروائی، 72 افراد کیسے نکلے اور کتنے جانثار افراد نکلے۔ ورنہ مولا حسن کا دور بہت نازک دور تھا۔ ایک طرف تو پہلے ہی خلفاء نے زمینہ ہموار کیا ہوتا کہ مولا علی کے نام کو مدینہ سے کھرچ کھرچ کے نکال دیا جائے، اس کے لیے 3 کام حکومت وقت نے انجام دیے تھے۔ اور پہلا کام اس پہ یہ تھا کہ مولا علی کے نام کو جو مدینہ سے نکال دیا جائے اور لوگ مدینہ میں کوئی بھی علی کی بہادری کو جاننے والا نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف قسم کی جنگیں چھیڑی گئی تاکہ وہ جو بدر کے سپاہی تھے، احد کے سپاہی تھے، خندق کے سپاہی تھے، حنین کے سپاہی تھے، خیبر کے سپاہی تھے، جنہوں نے مولا علی کی جنگ کو دیکھا ہوا تھا یا سنا ہوا تھا، وہ سب کے سب جو ہے جنگ کے بہانے جو ہے مدینہ سے باہر نکل، کوئی مولا علی کو پہچاننے والا نہ ہو۔ پہلی پالیسی یہ اختیار کی۔ اور اس میں جو ہے روایت کا عجیب جملہ ہے کہ پہلی جنگ جو پیغمبر اسلام کے بعد ہوئی، جنگ یمامہ اس کا نام، اس کے اندر صرف پہلی جنگ کے اندر، ایک ہی جنگ کے اندر 70 بدر کے صحابی شہید ہوئے۔ اس کا مطلب کیا؟ صحابیوں کو آگے کر کر کے شہید کروایا جاتا تاکہ علی کو پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ پہلی پالیسی تھی تاکہ خرچ کے امت اسلامیہ کے ذہن سے علی کا نام نکال دیا جائے، کہ نام کو لینے والا نہ ہو، کوئی علی کو جاننے والا نہ ہو، علی کی جو ہے حتی تعریف بھی نہ سنی ہو کسی نے۔ ایسے افراد کو خالی مدینہ، یا ہماری فیور والے افراد رکھے جائیں یا علی کو کوئی پہچانتا نہ ہو، ایسے افراد۔ پہلی پالیسی یہ رکھی کہ علی کے نام کو مٹانے کے لیے مدینہ میں ایسے افراد رکھے ہی نہ جائیں جو علی کو پہچانتے ہو۔ دوسری پالیسی یہ کہ علی جس طریقے سے بہادر تھے، عظیم سپاہی تھے، مجاہد اعظم تھے، ان سے بڑا کوئی سپاہی نہیں تھا۔ لا فتح الا علی کی گواہی خود جو ہے آسمان سے جو ہے تلوار نازل ہوئی، اور لا فتح الا علی کے جوان کوئی نہیں ہے سوائے علی کے، تلوار بھی نازل ہوئی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ اس کے باوجود جو ہے اس کے مقابل میں جعلی جو ہے وہ بہادر پیدا کیے، کسی کو سیف اللہ بنا دیا، کسی کو فاتح روم بنا دیا، کسی کو فاتح قسطنطنیہ بنا دیا، کسی کو فاتح مصر بنا دیا، کسی کو فاتح افریقہ بنا دیا، چاہے اس میں خالد ابن ولید ہو، چاہے عبداللہ ابن جراح ہو، چاہے دوسرے اور افراد ہو، مختلف افراد، ایسی شخصیتیں پیدا ہوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی اگر کہے کہ علی بہت بہادر ہے تو کہیں گے اس کے مقابل بھائی وہ سیف اللہ جو ہے وہ بھی تو بہادر ہے، وہ جو ہے فاتح روم ہے، وہ فاتح شام ہے، وہ فاتح افریقہ ہے، وہ فاتح مصر ہے۔ جیسے جو ہے سعد ابن ابی وقاص کو فاتح مصر بنا دیا گیا، عبداللہ ابن جراح کو عبداللہ ابن جراح کو جو ہے شام کا فاتح بنا دیا۔ تو یہ فاتح بناتے، سیف اللہ بناتے، جعلی لقب کے ذریعے سے لوگوں کو بناتے رہے تاکہ جو علی کے مقابل میں اگر کوئی کہتا ہے کہ علی وہ بہادر ہے تو کہیں گے اس کے مقابل میں دوسرے بھی علی بہادر ہے تو یہ بھی بہادر ہے، اس میں کیا ہوگا؟ علی خالی اکیلے تھوڑی ہے۔ جس طرح جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے علی کا نام نکالا ہے۔ اور تیسری پالیسی یہ کی، اور علی کو کبھی، علی اور علی کے گھر والوں کو کبھی جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، ان کو کبھی آگے بڑھنے کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی کے گھر سے کوئی بھی شرکت کرے گا پھر تو کسی کی بہادری اس کے مقابل میں چلے گی نہیں، چاہے علی جو ہے خود آئے یا علی کے بیٹے آئے، کوئی بھی اس کے مقابل میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے ان کو تو روکا گیا، دوسرے نئے نئے بہادروں کو کھڑا کیے گئے تاکہ علی کے مقابل میں یہ لوگ آ جائیں اور کہے گا علی بھی بہادر، وہ بھی بہادر ہے،
اس نے دیکھو کیسے کارنامہ انجام دیا، شام کو فتح کر لیا، اس نے مصر کو فتح کر لیا، اس نے سیف اللہ کا کام انجام دیا، اس نے جو افریقہ کو فتح کر لیا، مختلف فاتحین کو پیدا کیا، فاتحین کی فہرست بنائی گئی باقاعدہ نا۔ تو تیسرا کام جو علی کا نام مٹانے کے لیے جھوٹی حدیثیں پیش کی، جھوٹی حدیثوں کو بنانے کا سلسلہ وہ شروع سے ہی چل رہا، تاکہ جھوٹی حدیثوں میں جہاں پر علی کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت کو مٹانے کے لیے ایک تو جھوٹی حدیثیں۔ ایک مثال پیش کرو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، یا علی انت فاروق اعظم، یا علی انت صدیق الاکبر۔ یہ اصل میں پیغمبر نے علی کے بارے میں کہی تھی حدیث، اور وہاں پر جو ہے علی کا نام ہٹا کر کے دوسرے صاحب کے نام رکھ دیا۔ تو حدیث تو بالکل فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بالکل درست تھی، خالی نام کو ہٹا کر کے رکھ دیا، اس کے نتیجے کے اندر حدیث تبدیل ہو گیا۔ خود پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کر، اور جو ہے پیغمبر نے جو ہے دوسروں کی علی کے علاوہ کسی اور کو جو ہے آگے بڑھایا ہی نہیں تھا، اس لیے جو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کی جتنی بھی حدیث ہے اس کو چھپایا جائے، چھپانے کے بجائے پیغمبر نے جو ہے جتنی بھی علی کی تعریفیں کی تھی اس کو چھپانے کے ساتھ ساتھ سامنے والوں کی تعریفیں کی جائے، علی کی بدگمانی اور علی کو جو ہے برا بھلا کہا جائے، اس کے نتیجے کے اندر علی کی دشمنی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو، علی کی نفرتیں کہیں نہ کہیں ظاہر ہونے۔ علی کی نفرتیں بھی کیسی تھی، بہت عجیب تھی۔ پوری مسلمان مملکت میں جتنے بھی ممبر تھے، چاہے جمعے کے ممبر ہوں چاہے جماعت کے ممبر ہوں، سب سے علی اور آل علی کے اوپر تبرہ کیا جاتا تھا، علی اور آل علی کو لعن طعن کیا جاتا، برا بلا کا، حتیٰ گالی بھی دی جاتی تھی۔ یہ جو آپ کو نہیں ملے گا، یہ جو ہے اتنا برا بلا کہا ہے۔ اور مولا حسن و حسین نیچے بیٹھے تو اس ممبر کے نیچے جہاں پر یہ گالی دی جائے وہاں پر بیٹھ کے سنا کرتے تھے، لیکن کیا کہے تو کرے کیا کرے، جبکہ معاہدے میں صریح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہے علی اور آل علی پر کوئی لعن طعن نہیں کی جائے گی، لیکن معاویہ نے اس معاہدے کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کے ایک مرتبہ کہا کہ معاہدہ جو ہے میرے پیروں تلے، میں کسی معاہدے کی شق کو نہیں مانتا، اس نے کسی معاہدے کی شق کو نہیں مانا ہے، اور جو کسی پر عمل کرنے کو تیاری نہیں۔ تو اس طرح جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کر کے علی کا نام جو ہے لوگوں کے ذہن، علی کی نفرتوں میں حدیثیں بنائی گئی، علی کی فیور میں حدیث جتنی اس کو چھپایا گیا، اور جتنی نفرت میں حدیثیں تو ان حدیثوں کو جو ہے پیش کیا گیا۔ اور اس طرح پہلا کام یہ کیا گیا کہ مدینہ سے جو مرکز اسلام تھا وہاں پر سے علی کا نام کھرچ کے ان تین ترکیبوں کے ذریعے سے، جو عظیم ان کی ترکیبیں تھیں، ان کے ذریعے سے زمینہ ہموار کیا گیا حاکم شام کی۔ پھر حاکم شام کو تو موقع مل گیا، اس نے تو بہت عجیب و غریب قسم کا گل کھیلا ہے، ممبروں سے علی اور آل علی کو لعن طعن کیے جاتے، اور قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی حکومت وقت کے اندر جہاں پر دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، چاہے بغداد ہو چاہے مدینہ ہو چاہے کوفہ ہو، مختلف دارالخلافہ رہے، تو وہاں پر حکم تھا بغداد میں کوئی آدمی رہ نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کی سواری کے ایک نمبر پلیٹ لگے گی، جس طرح ہماری سواری اور گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ لگتی ہے۔ وہ نمبر پلیٹ کیا تھی؟ اس زمانے کے اندر گاڑی چلا کرتی خچر ہوا کرتے تھے یا گدھے ہوا کرتے تھے یا گھوڑا ہوا کرتے، اس کی نمبر پلیٹ کیا تھی؟ اس کے نیچے جو نال لگا کرتی، اس میں کہا کہ نال کے اندر علی کا نام لکھو تاکہ سارے راستے علی کا نام جو ہے وہ سڑکوں میں گھسڑتا رہے، نجاست میں گھسڑتا رہے، اور علی کا نام اس طرح بدنام ہوتا رہے۔ کیا کیا ترکیبیں نہیں کی گئی علی کے نام کو نکالنے کی، کیا کیا ذریعے نہیں کیے گئے جو علی کو جو بدنام کرنے۔ ہر وہ چیز جو بچہ نیا پیدا ہونے والا اس کی آنکھ جو دیکھے وہ دشمنی علی پر، جو کان سنے وہ دشمنی علی پر، جو ناک سونگے وہ دشمنی علی پر، جو ہاتھ محسوس کرے وہ دشمنی علی پر، جو چیز چکھے وہ دشمنی علی پر، ہر چیز کو دشمنی علی پر رکھا۔ آپ سوچیے کہ پوری نسل جو ہے اس طرح تیار ہو، کتنا دشمن اہل بیت بنے گا اور کتنا دشمن علی بن کر کے نکلے گا۔ ساری پالیسی بنے تاکہ جو ہے کبھی کوئی سوچ نہ سکے کہ علی اور آل علی میں سے کوئی حکومت وقت پر آ سکے، اور اس کے نتیجے میں مختلف پالیسی بنتی رہے۔ اور ایسے نازک حالات ہیں جب جو ہے اسکول میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا حاکم شام کے دور میں،
تو حاکم شام نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ بچوں سے دوپہر تک جو اسکول ہوا کرتی تھی اس کے بجائے ان کے والدین کو کہا اب جو ہے حکومت وقت شام تک اسکول رکھے گی اور درمیان دوپہر کا کھانا بھی حکومت وقت کی طرف سے دیا جائے گا۔ حکومت وقت اتنے بچوں کے ہمدرد نہیں بن گئے، ان کی اپنی پالیسی ہے۔ چنانچہ دوپہر کے وقت بڑے رنگین رنگین کھانے سفرے سجائے جاتے تھے، بہترین۔ آپ کو تو پتہ ہے حاکم شام کا سفرہ ہی تو مشہور ہے۔ وہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مزہ حاکم شام کے سفرے پر آتا ہے کھانے کا، اور جو ہے نماز پڑھنے کا مزہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے آیا کرتا۔ وہ تو سفرہ تو مشہور تھا ان کے، سفرے ہی تو لوگوں سے جذب کیا کرتے۔ چنانچہ رنگین رنگین کھانے لگا۔ بچے تو بچے ہیں، ان کا بھی صبر ایک حد تک جو ہے کتنا صبر کریں۔ چنانچہ جو ہے بڑے پھسل جایا کرتے بچوں کی تو کیا بات ہے نا۔ چنانچہ جو ہے وہ سفرے لگائے ہوئے، اب اس میں جو ہے سفرے پہ بیٹھنے کی ایک شرط لگائی حاکم شام نے، کہا سفرے پہ بیٹھنے کی شرط یہ کہ علی اور آل علی پر لعنت کرو تو سفرے پہ بیٹھ سکتے ہو، ورنہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بچہ کتنے دن صبر کرے گا، کتنے دن بھوکا رہے گا؟ وہ بھی 2-4 دن بھوکا رہ کر کے کہے گا چلو کوئی بات نہیں یار، پیٹ تو پال لو، کم از کم جو ہے میرا پیٹ تو پل جائے نا۔ اس طرح بچوں کے ذہنوں کو بھی بنائے نفرت علی پر، ہر طرح سے وہ چیز قائم کی جس سے جو نفرت علی پیدا ہو۔ تو امام حسن ایسے نازک دور میں زندگی گزارا، ایسے نازک دور میں کہ جہاں پر منافقت کا دورہ تھا اور چاروں طرف نفرت کی بو پھیلی ہوئی تھی ہر جگہ، اور ایسے میں حاکم شام ہر ایک کو خرید رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اپنی قیمت بتاؤ، 1 لاکھ قیمت بتاؤ، 2 لاکھ دینے کو تیار ہو، اور کہتا ہے تمہارے جو فوج میں جو ہے امام حسن نے عہدہ دیا اس سے بڑا عہدہ میں تمہیں جو اپنے فوج کے اندر دوں۔ اچھے لوگ بک جایا گا، اور بک گئے نہیں۔ چنانچہ جو ہے مولا حسن نے صرف یہ کہ خون رائے گا نہ ہو جائے، اپنے ہی لوگوں سے شہادت ہو جائے تو خون رائے گا ہو جائے گا۔ ہمیشہ خون فائدہ دیتا دشمن سے لڑنے کے مقابل میں، اپنے ہی خون سے، اپنی بغاوت کے ذریعے سے خون ہو جائے، اس میں خون ضائع ہو جایا کرتا۔ چنانچہ موقع کی نزاکت سے صلح انجام دی، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر بھی ہم جیسے طالب علم جب دیکھتے کہ مولا حسن کربلا کی کیسی تیاری کر رہے ہیں، تبلیغات کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے کس طرح کربلا والوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہی تیاری تھی کہ جس کے نتیجے کربلا میں مولا حسین کو سب سے زیادہ وفادار ساتھی مولا علی کو بھی نہیں ملے، مولا حسن کو بھی نہیں ملے، اور جو ہے پیغمبر اسلام کو بھی ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے کربلا میں مولا حسین کو ملے۔ یہ مولا حسن کی تیاری کا نتیجہ۔ اس کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں تو کیا حاکم شام اس کو نہیں دیکھ سکتا؟ حاکم شام کو بھی پتا تھا کہ مولا حسن گھر میں بیٹھ کر کیا تبلیغ کر رہے ہیں، کس طرح کربلا والوں کی تیاری کر رہے ہیں، جو ان کو پتا کہ آگے چل کر ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ بننے والا۔ اس لیے بار بار دیکھیں 2 حملے حاکم شام کر، بار بار مولا حسن کو زہر بھی دلوا رہا ہے، اور بار بار جو ہے مولا حسن پر مختلف قسم کی تہمتیں بھی لگا رہا ہے کہ یہ جو روایت مشہور کر دی، اور جو ہے مولا علی کے حوالے سے مشہور کر دی کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کو حسن کو نہ دیا کرو، انہ رجل مثلا، کہ امام حسن جو ہے وہ بہت زیادہ طلاق دینا، اب اس صبح شادی کریں گے، رات کو طلاق دے دیں گے، دوسرے دن طلاق دے دیں گے۔ یہ مشہور کیا گیا، اس قسم کے امام حسن کو بدنام کیا، ہر بات پر امام حسن کو بدنام کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ امام حسن کیا تیاری کروا رہے ہیں۔ ایک طرف تو جو ہے کربلا والوں کی تیاری کر، دوسری طرف شیعوں کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو تیسری طرف جو ہے وہاں پر تربیت کے نظام کے ساتھ ساتھ اپنے خون کی شہادت کا نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے کہ معاویہ کو، حاکم شام کو بھی پتہ ہے کہ اگر جو ہے خود اس کی اپنی فوج میں بغاوت ہو جائے، خون جو ہے ہو جائے، تو اس خون کو ضائع سمجھا جاتا، خون چپ کر کے رہ جایا کرتا، اس لیے جو ہے وہ حاکم شام نے ایسی پالیسی کہہ دی ہوئی تھی، اور مولا حسن نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے تمام نقصانات کے پہلو ہیں۔ چنانچہ جو ہے حاکم شام خاموش نہیں بیٹھا، ہر وقت سر پکڑ کے بیٹھتا تھا کہ ہائے
جو اس کا باپ مجھ سے نہ منوا سکا، امام حسن نے نہ صرف یہ کہ منوا لیا بلکہ مجھ سے لکھوا بھی لیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سر پکڑ کے بیٹھا تھا اور کہتا تھا کہ ہائے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ امام حسن نے مجھ سے یہ ساری چیزیں لکھوا لی، جو اس کا باپ پوری زندگی محنت کر کر کے علی مر گیا لیکن مجھ سے نہ منوا سکا، اور بیٹا جو لکھوا کے بھی چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اور اتنی تیاری کر رہا ہے کہ جو آئندہ چل کر میرے لیے بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے۔ چنانچہ کس طرح مولا حسن کو ختم کیا جائے، مولا حسن کو زہر دیا جائے، اور مولا حسن کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 6 مرتبہ زہر دیا، بلکہ ہر 6 مہینے کے بعد، ہر سال کے بعد، پورا سال گزرنے کے بعد امام حسن کو زہر دیا ہی جاتا تھا۔ آخری 6-7 سال میں اس طرح ہوتا رہا، اور آخری زہر تو ایسا زہر تھا، زہر قاتل تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر امام حسن اتنے بیمار و کمزور ہو گئے 2 مہینے تک بستر سے کھڑے نہیں ہوتے، ایسا زہر دیا امام حسن۔ لیکن پھر بھی امام حسن کو زہر دینے کے بعد، کمزور ہو جانے کے بعد، ایک مرتبہ رسول اللہ کے حرم میں لے جاتے تھے، روزے پر لے جانے کے بعد، رسول اللہ کے حرم پر لے جانے کے بعد دعا کرتے تھے، شفا یاب ہو کر کے آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو، اتنے کمزور۔ 6 زہر کے اثر میں آخری زہر تو ایسا تھا کہ جس کے اندر اثر اتنا زیادہ ہونے کے بعد جو ہے، اور جیسے جیسے زہر دیا جاتا تھا امام حسن کے گرد پہرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا۔ امام حسن کی اتنی ہی زیادہ پہرہ داری کی جاتی تھی، حفاظت کا انتظام کیا جاتا تھا، اور اس حفاظت کے انتظام میں مولا عباس کی ذمہ داری تھی، پہرے کی سپہداری ان کے ہاتھ میں تھی، اور امام حسن جو ہے ان کی پہرے داری کی ذمہ داری حضرت عباس کے اوپر تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آخری زہر دیا گیا، 6واں زہر جس میں بہت امام حسن کمزور ہو گئے، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ گہرا پہرا تنگ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب دن میں بھی پہرا کہیں باہر نہیں نکل رہے۔ رات کو جب امام حسن سوتے ہیں تو امام حسن کے چاروں طرف یا تو بہن بھائی ہیں، ایک طرف امام حسین ہے تو دوسری طرف حضرت عباس سوتے ہیں، تیسری طرف حضرت زینب سوتی ہے، چوتھی طرف ام کلثوم سوتی ہے۔ اس طرح امام حسن کا پہرا دیا جا رہا، 4 افراد امام حسن کے چاروں طرف سے پہرا دے رہے ہیں۔ اتنا گہرا پہرا تھا، اتنا تنگ پہرا کر دیا تھا کہ رات کے وقت ذرا بھی کوئی آہٹ ہو اور جو ہے 4 میں سے کوئی ایک بھی جاگ جائے۔ اور کیسا پہرا! اہل بیت جب یہ پہرا دیکھا تو اس وقت حاکم شام نے دیکھا کہ ہائے مولا حسن کو ختم تو کرنا ہے لیکن میرا نام اس میں نہ آنے پائے۔ اس کو پتا ہے کہ مولا حسن کی اگر تلوار سے شہادت ہو گئی تو قیامت پر پہنچے، کربلا سے پہلے ایک اور کربلا کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو پتا ہے، وہ بڑا تجربہ کار تھا۔ یزید نوجوان تھا، نہ تجربہ کار تھا اور بے وقوف تھا کہ جس نے جو ہے مولا حسین کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا، جس کے نتیجے سارے بنائے منصوبے بنے امیہ کے اور بنو عباس کے آخر میں ناکام ہو کر کے رہ گئے۔ وہ جو ہے وہ یزید کی غلطی تھی، یزید کی احمق پن تھی۔ اس کا باپ بڑا چالاک و ہوشیار تھا، اس کو پتا ہے کہ مولا حسن کے اوپر تلوار سے حملہ کیا گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی اور کربلا برپا ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے مولا حسن پر ہاتھ معاویہ اور حاکم شام بھی نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ظاہری طور پر خون چھپا کے کیا ہے، اور کہا کرتا ہے میں مولا حسن کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نام کہیں نہ آنے پائے۔ اس کے لیے تو ایک ہی راستہ کہ زہر دیا جائے۔ چنانچہ 6 دفعہ زہر دیا اور آخری تو بڑا سخت زہر تھا، لیکن اس کے باوجود مولا حسن شفا یاب ہو گئے۔ اور پھر سوچا کہ اتنا گہرا تنگ
پہرا ہے، کس طریقے سے امام حسن تک پہنچا جائے، کس طرح امام حسن کو زہر دیا جائے۔ ارے اس کے لیے تو کوئی گھر والا ہی ہو جو آ کر کے امام حسن کو زہر دے سکتا، اس کے علاوہ تو کوئی زہر نہیں دے سکتا۔ چنانچہ گھر والے تو اہل بیت سے تعلق رکھتے، اہل بیت کیسے جو امام حسن کو زہر دے سکتے ہیں؟ چنانچہ کسی باہر کی عورت کو تلاش کیا گیا اور اس میں جودہ کو تلاش کیا گیا تاکہ جودہ کے ذریعے سے امام حسن کو زہر دلوایا جائے۔ اتنا سخت پہرا ہونے کے باوجود، اتنا تنگ پہرا ہونے کے باوجود، ایک مرتبہ حاکم شام کی طرف سے جودہ کے پاس ایک قاصد آتا ہے، ایک خط لے کر آتا ہے، پڑیا لے کر آتا ہے۔ اس خط کو کھولا گیا تو خط پہ لکھا تھا کہ زہر وہ زہر ہے جو بادشاہ روم کے خزانے سے لایا گیا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں ہلاک ہو جائیں گی۔ ارے یہ زہر تمہیں امام حسن کے پانی میں ملا دینا ہے، شامل کر دینا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گی، جو یزید جو ہے ولی عہد بننے والا، وہ میرا ولی عہد بھی ہے اور آئندہ کا بادشاہ بھی ہے، میرے مرنے کے بعد بادشاہ بننے والا ہے۔ ہائے ایک مرتبہ جودہ کھل اٹھی، دنیا مجسم ہو گئی، ایک مرتبہ سوچنے لگی کہ میں ولی عہد کی بیوی بنوں گی، ہائے ملکہ بادشاہ کی بیوی بنوں گی۔ یہ جو دنیا مجسم ہوئی، ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد پڑیا لے کر کے چلی، اور آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی، آگے آگے بڑھتی جا رہی، چپتے چپتے آدھی رات کے بعد سب لوگ سو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سراہی جو امام حسن کے سرہانے پڑی ہے، جودہ آئی اور آنے کے بعد اس زہر اس سراہی میں ڈال دیا اور الٹے پیروں چپکے چپکے جو پھر اس جگہ سے چلی گئی۔ ارے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کی آنکھ کھلی، پیاس محسوس ہوئی، ارے ایک مرتبہ جام لینا چاہا، سراہی سے پانی بھرنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے جام نہ بھر سکے۔ ارے آواز برتن کی ہوئی تو بی بی زینب جاگ گئی، کہا بھیا حسن خیر تو ہے؟ کہا ذرا پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سراہی سے جام کو بھرا اور بھرنے کے بعد بھیا حسن کو دیا اور کہا لیجئے بھیا حسن۔ ایک مرتبہ بھیا حسن نے اس جام کو پانی کے اب لبوں سے لگایا، ایک مرتبہ بی بی زینب بھی حیران ہو گئی، ارے یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے، یہ کون سی دعا جو امام حسن پڑھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ارے امام حسن نے کہنا شروع کیا بسم اللہ و باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم الیہ۔ ہاں یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے، یہ کوئی اور دعا ہے، ارے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سوچا پہلے پیالہ جو امام حسن کے ہاتھ سے لے لیا جائے، لیکن ہاں پیالہ تو لے لیا گیا، 2 گھونٹ پانی کے امام حسن پی چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن سے پوچھا کہ بھیا طبیعت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی پوچھا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا ابی، السلام علیکہ یا امی، اور دیکھا کہ منہ سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ کہا بھیا طبیعت کیسی ہے؟ کہا دیکھتی نہیں، ارے بنانا رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، بابا علی مرتضیٰ لینے کے لیے آ گئے، اماں فاطمہ زہرا لینے کے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر زینب نے حسین کو بیدار کیا، یہ بھی اللہ کی مصلحت کا حسین دیر سے بیدار ہوئے۔ آج حسین سے کہا ابھی جو یہ کہا تھا بیدار ہونا تھا کہ مولا حسن ارے کلیجے کے ٹکڑے اگل رہے تھے، 72 ٹکڑے تشت میں گر رہے
رہے تھے کہ ایک مرتبہ منہ کے بل بستر پر گرے، اور گرنے کے بعد بی بی زینب نے حسین سے کہا بھیا حسین ذرا بھیا حسن کی حالت تو بتانا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے بھیا حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب نے پچھاڑے کھانا شروع کر دی۔ زینب نے پچھاڑے کھانا کیا شروع کی تھی؟ ارے ام کلثوم بھی غش کھا کے گر پڑی، ارے چاروں نے گریا کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سے امام حسن نے کہا زینب سے کہا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، جلدی سے فروا کو بلا کر لے کر آؤ۔ ارے فروا جو سوئی ہوئی تھی دوڑتی ہوئے دیکھا کہ امام حسن کی حالت ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ ارے وہاں گھبرا گئی، روتی جاتی ہے۔ امام حسن نے قریب بلایا، کہا اور قریب آؤ اور قریب آؤ، کہا دیکھو میرے شانے پر جو تعویذ بنا ہے وہ میرے بیٹے قاسم کو بازو پر باندھ دینا، جب بہت بڑی مصیبت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا۔ ہاں یہ وصیت کی۔ اور ایک مرتبہ اب جو امام حسن گرے بستر پر اونڈے منہ گرے، اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ اعلان ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے گریا شور و فغاں برپا ہوا، وہاں جنازہ تیار ہونا شروع ہوا۔ جنازے کو تیار کیا گیا، بڑی شان سے جنازہ نکلا۔ آگے آگے مولا حسین ہے اور مولا حسین کے ساتھ مولا عباس ننگی تلوار لے کر چل رہے ہیں۔ جنازہ نانا رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ تیر انداز کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی کمانوں کو تھاما ہوا ہے۔ مولا حسین سے ابھی گفتگو جاری تھی کہ کڑک کر کے آواز آئی اے حسین حسن کے جنازے کو واپس لے کر جاؤ، ہم انہیں جو ہے نانا رسول اللہ کے روضے پر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک عورت کا اشارہ ملا، کمان کھینچی اور ایک مرتبہ تیر جو چلے، ارے سنسناتے ہوئے تیر امام حسن کے جنازے پر لگے۔ 70 تیر امام حسن کے جنازے پر لگے۔ مولا حسن نے یہ دکھ بھی برداشت کیا۔ ایک مرتبہ عباس کو جلا لایا، مولا حسین نے ایک مرتبہ روکا۔ ہائے عباس کو جب بھی لڑنے کا موقع تھا امام حسین نے روک دیا۔ چنانچہ عباس جو نماز شب کا نتیجہ تھی، ہاں علی کی دعاؤں کا نتیجہ تھی، ارے کربلا کے لیے پیدا کیا گیا تھا حسین کی حمایت، لیکن عباس کو کہیں تلوار چلانے کا موقع نہیں مل رہا۔ ہاں جنازہ واپس آیا، زینب نے دیکھا بھیا حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے، کہا بھیا حسین آخر اپنے بھیا کا جنازہ کیوں واپس لے کر آ رہے؟ کہا زینب بعد میں باتیں ہوں گی، پہلے جنازے سے تیروں کو نکالا جائے، تیروں کو نکالا جائے۔ چنانچہ تیر نکالے گئے اور امام حسن کو جنت البقیع میں لے جا کے دفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے العمل اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمان علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حضرات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو بھی امام زمان علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب